ایک سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فوری طور پہ کاؤنسلنگ سیشن کے لیے کہتے ہیں اور کمپلین کرتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے. کس طرح والدین کی سیپریشن بچوں کی زندگیوں کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتے ہیں، ان کی نفسیاتی صحت، اور پھر ان کے بعد کے وہ سارے انسیڈنٹ جو کہ معاشرتی طور پر ان کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کے برین کو اور ان کے ایک تھاٹس پروسیس کو کس طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں، جس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. 38-39 ایئرس کے ایک صاحب کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس وقت وہ ایک گورنمنٹ جاب کے اندر کام کر رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والدین کی سیپریشن ہو گئی تھی when he was very young، 2.5-3 سال کے جب وہ تھے، اور مدر شادی کر لیتی ہیں دوسری، فادر بھی شادی کر لیتے ہیں اور بچہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے. اور وہاں پہ وہ ایک اس طرح کی نفسیاتی جنگ لڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس حد تک پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ اپنی اچیومنٹ ہونے کے باوجود، بہترین ایجوکیشن ہونے کے باوجود، وہ ایک ایسی تکلیف سے گزر رہے ہیں جس کا شاید کوئی بھی امیجن نہیں کر سکتا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے دادا دادی کے پاس آ کے رہنے لگے تو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ان کے پیرنٹس کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور پھر ان سوال پر ہنسنا اور ان کو ٹیز کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے، اور پھر ان کو بتاتے تھے کہ یہ ایک ابینڈنڈ چائلڈ ہے، ایک ایسا بچہ جس کو اس کے پیرنٹس نے چھوڑ دیا ہے، وہ کسی قابل نہیں ہے. اور اسی طرح بہت سارے بچوں نے مل، اور نہ صرف یہ بڑے لوگ کرتے تھے بلکہ بہت سارے بچے مل کے بھی اس بچے کو جب وہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا یا اسکول جاتا تھا اور لیٹر آن اگر کسی سوشل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، وہاں پہ اس کو وربل ابیوز کا شکار کرتے تھے. اور ایونچولی وہ بچہ بہت زیادہ غصے میں آتا تھا اور وہ ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو مارا جاتا تھا، فزیکل ابیوز کیا جاتا تھا، اور اسے بتایا جاتا تھا کہ چونکہ تم ایک ابینڈنڈ چائلڈ ہو، آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو یو ڈونٹ ڈیزرو کہ آپ ان کے ساتھ کھیلو. اور اسی کشمکش کے دوران جب بچے نے بہت اگریسولی بیہیو کرنے کی کوشش کی تو کچھ ساتھ کے بچوں نے مل کے ان کو سیکچولی ابیوز کیا بچے کو، اور بچہ یہ صدمہ بالکل بھی نہ سہ پایا، وہ مکمل طور پہ خاموش ہو گیا، اور شاید اتنا زیادہ پیسیو اگریسو ہو گیا کہ اس نے خود کو ہارم کرنے کی کوشش کی ان دی ایج آف 8 to 10 ایئرس. جب اس نے خود کو ہارم کرنے کی کوشش کی، وقت گزرتا گیا، اس نے اپنی تعلیم ایجوکیشن کے اوپر توجہ دی اور وہ بہتر ایجوکیشن حاصل کر کے گورنمنٹ جاب کے اندر چلا گیا. لیکن وہ اکثر اوقات اپنے گرینڈ پیرنٹ سے ملنے کے لیے جاتا تھا کیونکہ والد کی ایک الگ فیملی تھی، وہ وہاں پہ بھی نہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا اور والدہ کے ساتھ بھی نہیں تھا. جب وہ اپنے گرینڈ پیرنٹ سے ملنے کے لیے واپس جاتا تھا تو وہاں پہ لوگ ویسا ہی بیہیو کرتے تھے جیسے اس کے بچپن میں بیہیو کرتے تھے، ویسے ہی ٹیز کیا جاتا تھا، ویسے ہی اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. اور ایک بار پھر ڈسپائٹ کہ وہ کافی بڑی ایج کے اندر تھے، ان کو ایک بار پھر کچھ لڑکوں نے مل کے سیکچول ابیوز کا نشانہ بنایا، جس کے بعد وہ اس قدر تکلیف میں آ گئے کہ انہوں نے خود کو ہارم کرنے کی کوشش کی. ایک نہیں بلکہ دو تین بار یہ کوشش کی، اور جب وہ یہ کوشش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنے جو سیکچول آرگن ہے اس کو بھی کٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کلیم کرتے ہیں اس طرح سے ہے، اور اپنے آپ کو اور بھی بہت طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس وقت ان کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی، تو ایز اے کاؤنسلر ہم نے کچھ چیزیں ان کو ریکمینڈ کی. سب سے پہلے ہم CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی اور ٹراما پیٹرن جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر جو بھی مجھے ملا وہ اسی طریقے کے بیہیویئر پیٹرن کے ساتھ مجھے ملا. میں آفس میں گیا، میں نے جاب سٹارٹ کی تو وہاں بھی وہی ساری چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی، اور میں چونکہ صاف دل کے ساتھ ہے، میں لوگوں کی طرف بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ اچھا رسپانس یا پازیٹیو رسپانس دینے لگ جاتا تھا. اس کے باوجود لوگ میرے بارے میں جو بھی معلومات میں شیئر کرتا تھا ان کے ساتھ میں، وہ اس کو نیگیٹیولی یوز کرتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایک زندگی میں اتنا برا ہو کہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو ٹراما پیٹرن کو بریک کرنے کے لیے ان کو CBT کے لیے ریکمنڈیشن دی گئی، اور اس کے اندر ان کو یہ انسائٹ ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش کی گئی کہ بیکاز ایک وونڈیڈ سول جو کہ ایک زخمی سول ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کو عمومی طور پر اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، پیار محبت یا ایسوسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ چیزیں جہاں سے بھی ان کو ملتی ہیں لوگ فوراً اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ وہ جتنی جلدی لوگوں کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگ ان کا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس سے آگے ان کے لیے پرابلمز بھی بڑھ جائیں گی. اور یہی پیٹرن ان کے آفس میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں پہ بلنگ ہونا بہت نارمل تھا ان کے لیے. سیکنڈ سٹیج کے اوپر چونکہ ان کے بہت زیادہ اگریشن اور پیسیو اگریسو اور سیلف ہارم ٹینڈنسیز تھی، تو ان کے ساتھ 2 ایکسرسائزز اور
جو ہیں وہ شیئر کی گئیں، جس کے اندر ایک تو کولڈ شاورز کا آئیڈیا تھا، جس کے اندر وہ ان کی جو بھی بایولوجیکل چیزیں ہیں جس کے اندر وہ اچانک بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، وہ ان کے جو بھی آپ یوں سمجھے ٹراما مسل بلڈ ہو چکے ہیں اس کو ریزالو کرنے میں ہیلپ کرے گا، جو کولڈ شاور ہیں وہ بھی، اور ان کی امیونٹی کو بھی بہتر کرے گا کیونکہ وہ کنسسٹنٹلی بیمار بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی انسائٹ دینے کی کوشش کی کہ وہ بہت رننگ کر سکتے ہیں ڈیلی بیس کے اوپر، کم سے کم 45 منٹ سے 1 آور کے لیے، اور بہت تیز واک بھی کر سکتے ہیں۔ واک کیا کرتی ہے؟ جو آپ کا ٹراما جو ٹریپ ہوتا ہے، ٹراما ٹریپ ہوتا ہے آپ کے جاز کے اندر، آپ کے شولڈر کے اندر، اس کے علاوہ آپ کی چیسٹ کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کی چیسٹ بہت ٹائٹ فیل ہوتی ہے، اور آپ کے تھائز کے اندر۔ جو ایکسرسائز ہے یا فاسٹ رننگ ہے وہ ان ٹراما سے نکلنے میں اور ان باڈی پارٹس کے موو کرنے سے جو مسل بلڈ ہو چکے ہوتے ہیں ٹراما مسل، ان کو ریزالو کرنے میں، ان کو آپ یوں سمجھیے کہ لائٹن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ اور فائنل اسٹیج کے اوپر ہی واز 8 ایئرز اولڈ، بٹ اسٹل وہ شادی کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھے بیکاز آف ہز ایکسپیرینس۔ تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو ریکمینڈ کیا گیا کہ اس کو سیکنڈ یا تھرڈ اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا جب وہ کمفرٹیبل ہوں اس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اس پوری جو ایک کیس ہے اس کے اندر آپ کو ملٹیپل فیکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فرسٹ آف آل پیرنٹنگ کا پیٹرن، کہ پیرنٹس نے خود تو جو بھی ان کے معاملات تھے انہیں سیپریشن کر دی، پر بچے کے لیے جو ایک سیف ہیون پرووائڈ کرنا تھا، جو پروٹیکشن سیفٹی کا ایک وال انہوں نے پرووائڈ کرنی تھی، وہ پرووائڈ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بچہ سوسائٹی کے اندر اوبیسلی دادا دادی ایک بہت اولڈ ایج کے ہیں، ان کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اور وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بچے کا رہنا اور پھر وہاں ابیوز ہونا، کسی سے شیئر نہ کر پانا، اور پھر بعد میں لیٹر آن سیکچول ابیوز، یہ ساری چیزیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شاید تھنگز آر نوٹ دیٹ گڈ ہاؤ اٹ سیمز۔ تو اس چیز نے ان صاحب کے معاملات کو بہت زیادہ خراب کر دیا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر نظر آتی ہے وہ امیڈیٹ جو گارجین ہیں ان کا انٹرسٹ نہ ہونا بچے کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے اکارڈنگلی۔ بچہ وہیں موجود تھا، وہ خاموش ہو رہا تھا، وہ اگریسو ہو رہا تھا، لیکن چونکہ گرینڈ پیرنٹ اولڈ ایج میں تھے تو وہ شاید اس پیٹرن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے۔ تیسری اور امپورٹنٹ چیز کہ وہی چیز جو کہ وہی بیہیویئر پیٹرن جو کہ بچپن میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہی ینگ ایج کے اندر بھی ہوا، سیکچول ابیوز والا۔ اٹ شوز کہ جو سوشل پاور ہے اس کا غلط استعمال لوگ کیسے کرتے ہیں، سوشل گروپنگ کا غلط استعمال لوگ کیسے کرتے ہیں۔ اینڈ ہمارے ہاں اس چیز کے اوپر بات کرنے کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے کیسز کو کہاں رپورٹ کیا جا سکتا ہے، کہاں سے مدد مل سکتی ہے، اور کس طرح کی سپورٹ فراہم کر سکتی ہے گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ دی سٹیزنز۔ یہ ساری چیزیں ایڈ کرتے ہوئے فائنلی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا بیہیویئر پیٹرن اگر آپ وونڈیڈ سول ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیل یور سیلف فرسٹ۔ دیر از نو نیڈ کہ آپ اٹینشن سیکنگ کی طرف چلے جائیں۔ یہ بالکل کامن سمٹمز ہیں، اٹینشن سیکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اٹینشن سیکنگ کے علاوہ آپ کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، آپ کو کیئر چاہیے ہوتی ہے، ایسوسیشن چاہیے ہوتی ہے، اور جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں تو لوگ پھر انہی چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ دی ادر اینڈ موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن از ڈو ناٹ شیئر یور پرسنل انفارمیشن واٹ ایور پیپل اراؤنڈ یو۔ ہم جب کیجولی اپنے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگ اس کو اسپوائل کرتے ہیں، اس کا مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس طرح کے کافی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ میں ہم آتے رہیں گے۔ ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ ٹیک کیئر۔